الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ منافقین اگر اپنی روش پر قائم رہتے ہیں تو پھر سختی برتنا پڑے گی، اور ان کے معاملے میں بھی وہی فیصلے ہو جائیں گے جو اس سے پیچھے منکرین کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ اس میں یہ حوالہ بھی دیا گیا کہ تم لوگوں کو پہلی قوموں کی خبر تو پہنچ ہی چکی ہے جن کی طرف ان کے رسول آئے، جیسے قوم نوح، جیسے عاد، جیسے سمود، جیسے ابراہیم کی قوم، جیسے مدین کے لوگ، اور اسی طرح دوسری وہ بستیاں جو عذاب کے نتیجے میں الٹ دی گئیں۔ تو کیا آپ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہو؟ یہ تنبیہ کرنے کے بعد اب مقابلے میں یہ بتایا ہے کہ اگر فی الواقع مومنین ہوں، سچے ایمان کے حاملین ہوں، تو ان کے باہمی روابط کیسے ہوتے ہیں، ان کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں، اور ان سے جو معاشرت وجود میں آتی ہے وہ کس طرح کی معاشرت ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ دونوں گروہوں کو یا شخصیات کو یا جماعتوں کو یا قوموں کو یا نتائج کے لحاظ سے آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو مقابل میں رکھ کے دکھا دیا جائے۔ تو یہ تقابل کا اسلوب ہے جس میں بعض اوقات پوری بات مقابل میں رکھ دی جاتی ہے، اور بعض موقعوں پر عربیت کے اسلوب پر مقابلے کی چیزیں حذف کر دی جاتی ہیں جو خود سمجھی جا سکتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی پیچھے یہ بتایا تھا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اب یہ کہا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جب کوئی طرز عمل اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ لوگوں کے طریقے پر گامزن کر لیتا ہے، تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ایک طرح کی رفاقت وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی رفاقت ظاہر ہے کہ نسلی بھی ہوتی ہے، رفاقت برادری کی بھی ہوتی ہے، رفاقت دوستی اور تعلق کی بنیاد پر بھی وجود پذیر ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر نظریے میں، رویے میں، مقاصد میں، مفادات میں اشتراک ہو جائے تو اس میں بھی رفاقت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں یہ کہا کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے، ان کے ایمان نے بھی انہیں ایک دوسرے کا ایسے ہی رفیق بنا دیا ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ وہاں یہ کہا تھا کہ وہ منکر کی تلقین کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو برائیوں پر ابھارتے ہیں، برائیوں کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہاں یہ کہا کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان منافقوں کے برخلاف وہ بھلائی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کا باہمی تعلق یہی نہیں ہوتا کہ مفادات یکساں ہیں، خواہشات یکساں ہیں، سرگرمیاں یکساں ہیں، دلچسپیاں ایک نوعیت کی ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر نیکی اور خیر کے معاملے میں ان کے رویوں میں بھی اشتراک ہوتا ہے۔ تو ایمان والوں کا جو اپنی معاشرت میں رویہ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، یہ اس کو بیان کیا کہ وہ بھلائی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس کے بارے میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ معروف اور منکر کے الفاظ یہ بھلائی اور برائی کے عمومی مفہوم میں آتے ہیں۔ اس سے دین کے اوامر اور دین کے نواہی مراد نہیں ہوتے، ان کے لیے بالکل الگ تعبیریں ہیں۔
معروف کا مطلب ہے پوری انسانیت جو حادثہ اخلاقی رکھتی ہے اس کی بنیاد پر وہ جن چیزوں کو بھلائی سمجھتی ہے، بھلائی مانتی ہے، بھلائی قرار دیتی ہے، اور اسی طریقے سے جن چیزوں کو برائی قرار دیتی ہے۔ تو یہ گویا انسانیت کی مشترکہ میراث ہے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور قرآن مجید اس طرح سے ان دو لفظوں کو استعمال کر کے یہ بتاتا ہے کہ انسان کا معاملہ نہ یہ ہے جس طرح کے بعض فلسفیوں نے سمجھا کہ وہ ایک لوح سادہ کے طور پر وجود میں آتا ہے اور اس کے بعد یہ معاشرہ ہی ہے کہ جو اس لوح پر نقوش ثبت کرتا ہے، اور نہ یہ بات صحیح ہے جو ہمارے ہاں علم کلام میں مقرر کر دی گئی کہ یہ صرف پیغمبر ہیں جو آ کر بتاتے ہیں کہ برائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے۔ قرآن مجید پورے دین کی اساسات میں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کی فطرت اپنے اندر بہت سی چیزوں کا شعور اپنی خلقت کے ساتھ لے کے آتی ہے، معاشرہ صرف اس کو اظہار کے مواقع فراہم کرتا، مناسب الفاظ دیتا اور اس کی تعیین و تحدید کرتا ہے۔ چنانچہ کھانے پینے کی چیزوں کا ایک پورا باب ہے کہ کیا کیا چیزیں کھانے کے لیے جائز ہیں، کیا ناجائز ہیں، اس میں بھی یہی اصول ہے جس پر سارے حکم کی بنیاد رکھی ہے کہ طیبات جائز ہیں اور خبائث ممنوع ہے۔ وہ انسانی فطرت ہی وہاں معیار ہے اصلاً۔ یہی معاملہ طہارت کے سب چیزوں میں ہے۔ انسان کے اندر صفائی کا، طہارت کا جو ایک احساس موجود ہے اور عالمی سطح پر ہے، اسی کو ابھارا ہے، اس کی تذکیر کی ہے، اس کو انسان کے اندر سے نمایاں کیا ہے، اور پھر اس کے بعد شریعت اس پر مبنی احکام دیتی ہے، اسی طرح کہ جیسے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں دیتی ہے۔ اخلاقیات کے باب میں بھی بالکل یہی طریقہ ہے کہ معروف اور منکر یہ بنیاد ہیں، ان کا شعور انسان اپنے باطن میں لے کے آتا ہے، یہ اس کی خلقت کے وقت ہی اس میں الہام کر دیا جاتا ہے، صرف اس کے لیے الفاظ بعد میں وجود پذیر ہوتے ہیں، تعبیریں ملتی ہیں، انسان ایک تربیت کے مرحلے سے گزر کر اپنی فطرت کے اس خزانے کو دریافت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں تک کھانے پینے کی چیزوں کا تعلق ہے اس میں بھی اور ان اخلاقی معاملات میں بھی بہت سی چیزیں انسانیت کے درمیان اگر آپ استقرا بھی کریں تو مشترک نظر آتی ہیں۔ تو اسی کو بنیاد بنا کر پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اپنی شریعت دیتے ہیں، اس میں اوامر اور نواہی اصلاً انہی بنیادوں پر دیے جاتے ہیں، تاہم اس میں تعیین بھی ہوتی ہے، تحدید بھی ہوتی ہے، قانون کا درجہ بھی دے دیا جاتا ہے، اور اگر کہیں انسانوں کے مابین کسی چیز کے اطلاق میں کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کوئی معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے تو وہ اس کو درست بھی کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، وہ بھلائی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس کے بعد ان چیزوں کا ذکر کیا کہ جو آپ مذہبی اعتبار سے ان کو اختیار کرنی ہے، تو فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی چونکہ ان کی فطرت بھلائی پر قائم ہے، تو جب اللہ کے پیغمبروں نے آ کر اسی فطرت پر مبنی احکام دیے، اوامر یا نواہی بیان کیے، تو انہوں نے ان کو بھی پورے شرع صدر کے ساتھ اختیار کیا ہے، اور اب تم دیکھتے ہو کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے سر بسجود رہتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، دعا و مناجات کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس طرح اللہ کے ساتھ تعلق کا جو دائیہ ان کی فطرت میں موجود تھا، اس کو جب پیغمبروں نے عبادات کی صورت میں متعین کر دیا تو خاص طور پر نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ یعنی معاشرے کا حق مال میں قائم ہے، اس کا احساس اور شعور تو انسان کو آپ ذرا سا احساس دلائیں تو نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی کسی مذہب سے متعلق چیز نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت اس کو جانتی ہے، اور لوگ چیریٹی کے لیے، خیرات کے لیے، معاشرے کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے باطن میں داعیہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین کر دیا اور بتا دیا، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مال کی بھی اور انسان کے وجود کی بھی پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہے۔
اور پھر آخر میں کہا کہ ان کا رویہ اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے میں گریز اور فرار کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی جو ہدایت بھی کی جاتی ہے، جو حکم بھی دیا جاتا ہے، جس چیز کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ پیروی کرنے والے ہیں، نہ کہ سرکشی اختیار کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد نتیجہ بیان کیا، جیسے وہاں نتیجہ بیان کیا تھا، تو ارشاد فرمایا کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ عنقریب اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ زبردست ہے، عزیز کا لفظ استعمال کیا، ظاہر ہے کہ اس رحمت کا ظہور ان لوگوں کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے دنیا میں ہونا ہے۔ اس وقت حالات ایسے سازگار نہیں ہیں، تو یہ بتا دیا کہ وہ بڑا زبردست ہے، اس کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہاں البتہ کسی چیز کا وقت کیا ہے، وہ کیسے نمودار ہونی ہے، اس میں لوگوں کو کس ابتلا سے گزرنا ہے، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن کو وہ اپنی حکمت ہی سے طے کرتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، ان مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ ان باغوں کے لیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ جنت کی تعبیر ہے اور جگہ جگہ اختیار کی گئی ہے۔ خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ومساکن طیبہ، اور ابد کے باغوں میں، فی جنات عدن، پاکیزہ مکانوں کے لیے۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ مکان، پاکیزہ رہنے کی جگہ کہاں؟ ابد کے باغوں میں۔ تو پوری گویا جنت کی تصویر بیان کر دی، اور ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور خدا کی خوشنودی وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اس طرح گویا ان کے سامنے اس شجرے کے خاتمے کی آیات میں ایک تصویر رکھتی ہے کہ اگر تم سچے صاحب ایمان بننا چاہتے ہو، منافقت سے بچنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو ہدایت پر قائم رکھنا چاہتے ہو، تو تمہارے رویے، تمہارے انداز، تمہارے معاملات یہ ہونے چاہیے۔ اور اس میں خاص طور پر جن چیزوں کو اب گویا ہدف کے طور پر سامنے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ سچا ایمان اور صحیح رویے یہ پیدا ہی اس وقت ہوں گے جب تمہارے لیے جنت نصب العین بنے گی، جب اس کے لیے جیو گے، جب اس کی حقیقت کو سمجھ کر اور اس کی اہمیت کو جان کر اس کی قدر کرو گے۔ اور پھر یہ چیز بھی موجود ہوگی کہ ہم جب قیامت میں اٹھیں، اپنے پروردگار کے حضور میں پہنچیں، تو وہاں ہمیں اس کی خوشنودی حاصل ہو، وہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارے لیے خوشخبری بنے وہاں پہنچنا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہاں سے اب اگلا شجرہ شروع ہو رہا ہے۔ میں چونکہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس سورہ میں ایک مضمون کو سامنے رکھ کر جو مختلف موقعوں پر شجرے کی صورت میں آیات نازل ہوئی ہیں، ان کو ایک نہایت خوبصورت ترتیب سے مضمون کی مناسبت سے جمع کر کے ایک سورہ کی شکل دے دی گئی ہے۔ تو اب 5واں شجرہ شروع ہو رہا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ یہاں سے 5واں شجرہ شروع ہوتا ہے، یعنی آیت 73 سے آیت 72 تک ہم نے پڑھ لیا۔ یہاں سے 5واں شجرہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے مضامین سے واضح ہے کہ یہ تبوک میں یا تبوک سے واپسی کے سفر میں کسی وقت نازل ہوا ہے۔ یعنی یہ چونکہ ایک پورا کا پورا دور ہے کہ جس میں منافقین اصلاً زیر بحث آئے ہیں۔ تبوک سے پہلے کیا ہوا،
تبوک کے سفر میں اور پھر تبوک سے واپسی اور پھر آخر میں جا کر مدینہ طیبہ میں واپسی کے بعد کیا معاملات پیش آئے، وہ سب ایک ترتیب سے زیر بحث ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وماواہم جہنم وبئس المصیر، اے پیغمبر ان سب منکروں اور منافقوں سے جہاد کرو۔ یعنی اب منکروں کے لیے بھی آخری اقدام کا وقت آ گیا ہے۔ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ منکرین کے لیے مہلت کتنی ہے، کتنے وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے داروگیر نہیں ہوگی، کون سا وقت مقرر کر دیا گیا ہے جس کے بعد پھر اقدام کیا جائے گا، اور یہ اسی سنت کے مطابق ہوگا جو اللہ نے رسولوں کے بارے میں قائم کر رکھی ہے کہ ان کی طرف سے جب ان کی قوموں یا ان کے مخاطبین پر اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر دنیا ہی میں فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ تو یہ فیصلہ ہے جو سورہ توبہ کا موضوع ہے۔ پوری کی پوری سورہ اس فیصلہ الہی کو بیان کرتی ہے۔ تو یہاں اب منافقین کو گویا منکرین کے بالکل برابر رکھ کے بتا دیا ہے کہ یہ صرف پردہ ہے جو اس وقت پڑا ہوا ہے، اگر یہ پردہ اٹھ جاتا ہے اور یہ بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر ان کے خلاف بھی وہی کچھ ہوگا جو منکروں کے بارے میں پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ اے پیغمبر ان سب منکروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے لیے سخت بن جاؤ۔ یہ اس لیے کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت کے لحاظ سے انتہائی کریم النفس تھے، یعنی آپ سے کوئی سخت معاملہ کرانا آسان نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ طبیعت، مزاج، افتاد طبع یہ بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کریم النفسی، چشم پوشی، نظر انداز کرنا، درگزر کرنا، اس کا بہت غلبہ تھا۔ تو اس آخری مرحلے میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ موقع نرمی کا، چشم پوشی کا، گریز کا نہیں ہے، اب ان کے خلاف آخری اقدام ہے۔ اس لیے وغلظ علیہم، سخت بن جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بارے میں خدا فیصلہ سنا رہا ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ آگے بھی اب ماواہم جہنم وبئس المصیر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہاں جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو جہاد کا لفظ قتال اور شدت احتساب سب کو شامل ہے۔ یعنی جہاد کا لفظ اگرچہ اب اصطلاح بن چکا ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ سخت جدوجہد کے لیے استعمال ہوتا ہے، شدت احتساب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قتال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ موقع کلام ہے جو بتاتا ہے۔ تو یہاں جاہد الکفار والمنافقین کے بعد وغلظ علیہم کا عطف بتا رہا ہے کہ مقصد کیا ہے؟ احتساب کی شدت، ان کے ساتھ اب نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاد کا لفظ قتال اور شدت احتساب سب کو شامل ہے، مطلب یہ ہے کہ کفار اور منافقین ایک ہی زمرے کے لوگ ہیں، یعنی ان کے درمیان اب فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب اس لیے کہنے کی ضرورت پڑی کہ مسلمانوں کے تعلقات بھی تھے، روابط بھی تھے، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے بھی تھے، یہ لوگ مسجدوں میں بھی آتے تھے، کچھ نہ کچھ انفاق بھی کرتے تھے، جیسے کہ پیچھے بیان ہوا ہے کہ مارے باندھے کچھ نہ کچھ دے بھی دیتے تھے اور نماز کے لیے بھی آ جاتے تھے۔ تو یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ ان کے معاملے میں سختی نہیں کی جائے تو اچھا ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان میں کوئی فرق نہیں۔ میں نے لکھا ہے تمہاری کریم النفسی سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی شرارتوں میں اور دلیر ہو گئے، یعنی چونکہ آپ کی طبیعت میں نرمی ہے، تو نرمی سے اگر کوئی شریف و نفس فائدہ اٹھائے تو اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے، لیکن بعض لوگ اسی کو اپنی شرارتوں کے لیے حجاب بنا لیتے ہیں، پردہ بنا لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ اپنا رویہ اب یکسر تبدیل کر لو، یعنی یہ آخری مرحلہ ہے، اس میں اب عذاب کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ سورہ عذاب کی سورہ ہے، 113 صورتوں میں رحمت برسا دی گئی، اب کوئی گنجائش نہیں رہی۔
ان کے ساتھ اپنا رویہ اب یکسر تبدیل کر لو، اور جس کے خلاف جس اقدام کا حکم دیا گیا وہ کرو۔ یعنی اگر منکرین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے لیے قتل عام کی سزا ہے، یا اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اب ان کے لیے محکومی کی سزا ہے، وہ اب ذلیل ہو کر اس معاشرے میں رہ سکتے ہیں، سر اٹھا کے نہیں رہ سکتے، ان کے لیے یہی عذاب ہے اللہ کا۔ تو آپ کو بھی اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ منافقین کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں۔ چنانچہ آگے پھر میں نے خلاصہ کر دیا ہے کہ چنانچہ منکروں کو جہاں پاؤ قتل کرو، جیسا کہ پیچھے ہدایت کی گئی ہے، اسی لیے یہاں منکروں کا بھی حوالہ دے دیا، اور منافقوں کے ساتھ احتساب اور دار و گیر کا رویہ کا جہاد کرو، اور رافت و شفقت کے بجائے سختی کے ساتھ پیش آؤ، تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ اب انہیں مسلمانوں کی طرح مسلمان بن کر رہنا ہوگا، یعنی یا تو اپنے رویے درست کر لیں، ورنہ اسی انجام سے دوچار ہوں گے جو پیغمبر کے منکروں کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ یہ گویا وعید سنا دی ہے۔ یہ ساری جو میں نے وضاحت کی ہے یہ ان دو جملوں میں قرآن نے سمیٹ دی ہے، صرف عطف و معطوف کے ذریعے سے، یعنی جاہد الکفار والمنافقین ایک ہی جگہ پر آ گئے ہیں۔ یہ اب ان کے ساتھ اب دو رویے نہیں ہو سکتے، جتنی نرمی برتنا تھی، جتنی حکمت سے کام لینا تھا، جتنی ڈھیل دینی تھی، جتنے امہال کے مراحل تھے وہ سب گزر گئے، اب یہ آخری مرحلہ ہے۔ تو فرمایا کہ اب یہی رویہ ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد پھر ان کے رویے پر تبصرہ شروع ہو گیا ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، یعنی اس سے پیچھے جو ان کی بات ہے جس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ تو ایسی بات نہیں کہتے رہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، حالانکہ یعنی حقیقت کیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ کفر کی وہ بات انہوں نے ضرور کہی ہے، یعنی اللہ کسی غلط بات کا حوالہ نہیں دے رہا، ضرور کہی ہے، اور اس طرح اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یعنی جب اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے ان کی موجودگی میں اس طرح کا انحراف اختیار کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ چاہا جو پا نہیں سکے، یعنی ان کی خواہشیں تھیں، یہ تو چاہتے تھے کہ معاملہ ہی ختم ہو جائے، اور اللہ کا پیغمبر اگر اس وقت کوئی اقدام کر رہا ہے تو یہ اقدام ان کی خواہش یہ تھی خاکم بدہن الٹا پڑ جائے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر پر کرم فرمایا، تو اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ طرح طرح کی باتیں بنا کے اور عذر پیش کر کے آئے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ کفر کی وہ بات انہوں نے ضرور کہی ہے، اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ اسی طرح کی کسی بات کا حوالہ ہے جس طرح کی باتوں کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ اور وہ باتیں کیا ہیں؟ جس طرح کی باتوں کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے کہ منافقین اپنی مجلسوں میں اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بیٹھتے ہیں جب، تو بظاہر تو یہ لوگوں کو تاثر دیتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو اللہ اور رسول کے خیر خواہ ہیں، اور ہم تو دیکھیے یہ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے اور یہ انفاق کر رہے ہیں، لیکن اپنی مجلسوں میں جاتے ہیں، یعنی خلو الی شیاطینہم، جب وہاں جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب پوچھا جائے تو صاف مکر جاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، وہ تو محض ہنسی دل لگی کر رہے تھے، فوراً بہانہ بنا کے اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان کا یہ عناد اسی بات کا صلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے، یعنی اس وجہ سے دھوکے دے رہے ہیں، اس وجہ سے جب خلاء الی شیاطینہم ہوتے ہیں تو وہاں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح سے اپنی مجلسوں کے اندر اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں،
اور یہ جو فرمایا تھا کہ ہمو بما لم ینالو، یعنی انہوں نے منصوبے بنائے، نتیجہ نہیں نکل سکا، اللہ نے ان کو ناکام کر دیا۔ اس پر میں نے لکھا یہ ان منصوبوں کی طرف اشارہ ہے جو منافقین نے اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے بنائے، مگر اللہ نے ان کے راز برسر موقع فاش کر دیے اور انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ہم جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایسے بہت سے منصوبوں کا تفصیلی ذکر ملتا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جنگوں کے موقعوں پر بدترین نوعیت کے منصوبے بنائے کہ یہ کسی طرح کامیاب ہوں اور یہ جو کچھ اس وقت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اس کا راستہ روک دیں۔ اللہ کے پیغمبر کو بھی نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، اللہ نے حفاظت فرمائی، اور مسلمانوں کو بھی کوئی نقصان پہنچانے میں کسر نہیں اٹھا رکھی۔ چنانچہ ہر موقع پر انہوں نے منہ کی کھائی۔ استاذ امام کے الفاظ میں یہ قرآن نے نہایت بلاغت کے ساتھ دو لفظوں میں ان کی تمام خبیثانہ منصوبوں اور ساتھ ہی ان کی محرومیوں اور ناکامیوں کی طرف اشارہ فرما دیا ہے۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ جس چیز کو ایک جملے بعض اوقات دو لفظوں میں بیان کر دیتا ہے اس میں ایک پوری داستان چھپی ہوتی ہے۔ ذرا دیکھیے الفاظ کیا ہیں، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے وہ چاہا جو پا نہیں سکے۔ تو اب اس میں منصوبے بھی بیان ہو گئے اور ان کی محرومی اور ناکامی بھی بیان ہو گئی۔ تو فرمایا کہ یہ ہے۔ اب یہ فرمایا کہ یہ جو اس انعاد پر اترے ہوئے ہیں، معاند بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، محض منکر نہیں ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں قدم قدم پر، اور بعض جنگوں کے موقعوں پر تو انہوں نے بالکل بازی الٹ دینے کے لیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جدید اصطلاح اختیار کی جائے تو ہائی ٹریزن کا طریقہ اختیار کیا، یعنی آخری درجے کی سرکشی اور بغاوت کا، اور پوری کوشش کی کہ جو لوگ حملہ آور ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کے مدینے میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں، اور یثرب کی اس چھوٹی سی بستی میں ایمان والوں کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ یہ سب کیا انہوں نے۔ تو اس میں پھر اب ظاہر ہے کہ یہ بات واضح کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حوالہ دیا کہ اس سب کچھ کے باوجود، یعنی تمہارا یہ انعاد، تمہارے یہ منصوبے اپنی جگہ، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم اگر بظاہر بھی ہمارے ساتھ شریک رہے ہو تو جو غنائم آئے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت مال لوگوں کو دیا ہے اور بڑی عنایت فرمائی ہے، اس لیے کہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا خیر ہے، تو اس میں تم کو بھی اتنے حصے ملے ہیں کہ تمہارے غربا غنی ہو گئے، یعنی اس کا حوالہ دیا۔ تو فرمایا کہ ان کا یہ انعاد اسی بات کا صلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، یعنی یہ صلہ دے رہے ہیں اس بات کا۔ اس پر حاشیہ ہے، اشارہ ہے ان غنائم کی طرف، یعنی غنیمتیں جو جنگوں میں ملی، اشارہ ہے ان غنائم کی طرف جو فتوحات کے نتیجے میں حاصل ہوئے اور جن سے سب سے زیادہ فائدہ انہی منافقین نے اٹھایا۔ یعنی ایمان والوں نے تو خرچ بھی کیا، اپنی طرف سے سب کچھ پیش بھی کر دیا، جانیں بھی بعض موقع پر دی، مشقت بھی اٹھائی، اللہ اور رسول کی پیروی کے لیے جو تقاضے کیے گئے وہ بھی پورے کیے، اور ایسا بھی ہوا کہ ان کو اتنا نہیں ملا جتنا ان کو مل گیا۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلداری کے خیال سے ان کو دیتے بھی زیادہ تھے، یعنی عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ کمزور لوگ ہیں، ابھی دیوار کو ادھر سے تھامے ہوئے ہیں، در میں ادھر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، مذبذبین بین ذالک کی کیفیت ہے، تو ان کی دلداری اور تالیف قلب کے لیے ان کو دیتے بھی زیادہ تھے۔ پھر یہ اپنی طماعی کے سبب سے، اس لیے کہ تھے تو مال کے حریص، پھر یہ اپنی طماعی کے سبب سے لیتے بھی 100 بہانوں سے تھے، یعنی اس بہانے سے لے لیا، اس بہانے سے لے لیا، کبھی یہ کہہ کے لے گئے، کبھی وہ کہہ کے لے گئے۔ مزید برآں ان کے پاس صرف لینے ہی والے ہاتھ تھے، دینے والے ہاتھ تو سرے سے تھے ہی نہیں۔ پیچھے بیان ہوا ہے کہ مارے باندھے چھدا اتارنے کے لیے کچھ دے دیا تو دے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی موقع آیا تو صاف کترا جاتے تھے۔ اس طرح یہ لوگ مالدار بن گئے، یعنی واقع میں یہ ہوا
کہ مومنین تو اگر پاتے تھے تو دیتے بھی بہت تھے، لیکن یہ مالدار بن گئے، اور اس مالداری کا صلہ اسلام کو جس کے نام پر وہ مالدار بنے انہوں نے یہ دیا کہ اس کے خلاف سازشیں اور ریشہ دوانیاں کرتے رہے۔ یعنی یہ ان کا رویہ ہے جس کو بیان کیا، اور فرمایا کہ یہ سب تمہارا انتقام، تمہارا عناد، تمہارا یہ رویہ اس لیے ہے کہ اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے تم کو غنی کر دیا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، فرمایا سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر اعراض کریں گے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی چونکہ رسول کی بعثت ہو چکی ہے اس لیے دنیا میں بھی۔ اور فرمایا وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ یہی سلسلہ بیان ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔